ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الإرهابي سيد البهي وسراج المضي والكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المولود بمكة والمدفون بأرض المدينة نبينا ونبي الرحمة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم قوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ما شاء الله ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے دوبارہ زحمت فرمائے بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحومین کی بخشش کے لیے بالخصوص جن مومنین کے لیے بخشش کے سلسلے میں ان کے اصالہ ثواب کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کے لیے التماس کرتا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. صاحبان ایمان پروردگار عالم آپ کی توفیق و عالیہ میں اضافہ فرمائے. میری دعا ہے کہ اے خالق انفس آباد، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہاد، اے علم کے نہان خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تجدید و کرنے والے، ماشاءاللہ، اے وجود کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر انسان کی بستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والا، رحم کر رحم کرم کر کرم ہم کشکو لے قدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیض توفیق سے ہمارے جام لگتے رہیں.
پیارے حضرت رضا میں رہنے والے مومنین کے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ قلوب منورہ کی طرح جگمگاتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان، پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد کچھ ہدایتیں اپنی طرف سے عطا کی اور کچھ ہدایتیں کا سلسلہ ان کی زندگی کے حاصل ہونے کے بعد جو ہدایت رب العزت نے انسان کو خود بخود عطا کی اس کا نام ہے ہدایت تکوینی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہدایت تکوینی کا نام دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ جب بچہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو رونا شروع کر دیتا ہے، چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے کس نے بتایا یہ رونا ہے؟ بھوکا ہوا۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو فوراً رونا شروع کر دیتا ہے۔ اگر نہ روئے تو کہتے ہیں کہ زندگی کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں۔ رونے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اور اسی طرح جب بچہ روتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے اسے بھوک لگی ہے، دودھ کی ضرورت ہے۔ جب اسے کچھ جسم میں درد محسوس ہوتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسے کس نے بتایا؟ رب العزت نے اس کے اندر ودیت کر دی ہے اس طرح کی ہدایت کو، اور بتایا ہے کہ جب بھی مشکل پیش آئے اپنی بات منوانے کے لیے یہ سائنس استعمال کرنا ہے، یہ لاجک استعمال کرنی ہے، یہ طریقہ کار استعمال کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا انسان ادراک نہیں کر سکتا، لیکن وہ انسان کے اندر موجود ہے، وہ اس ذریعے سے دفاع کر رہا ہوتا ہے۔ سامنے سے پتھر آ رہا ہے، محسوس کرتا ہے کچھ چیز آ رہی ہے اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہٹ جاتا ہے، اجباری طور پر ہٹ جاتا ہے۔ رب العزت نے اس کے اندر ایک ایسی چیز ودیعت کی ہے کہ وہ پتہ چلے، پتہ کرے اور واضح کرے اپنے لیے کہ میں نے دفاع کرنا ہے۔ یہ انسان کو رب العزت نے ہدایت عطا کی، اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے، آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے، تو رب العزت نے اسے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے۔ تو عقل جیسی نعمت کو عطا کرنے کے بعد رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، انسان میں نے تجھے دو رہنما بھیجے ہیں، ان دونوں رہنماؤں سے استفادہ کرنا ہے۔ ایک عقل ہے اور دوسری اس عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان سے ہدایت حاصل کرنا ہے جن کو رب العزت نے کمال کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کو رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے۔ اگر اپنی عقل کے ذریعے سے کام لاؤ گے خالی تو نقصان میں رہو گے، کیونکہ میں نے تمہارا رمز، میں نے تمہارا پاسورڈ یہی لکھا ہے جو قرآن کریم میں رب العزت نے اسی انسان کے لیے واضح کیا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، قرآن کو نازل کیا، علمہ البیان، اسے بیان کی طاقت دی ہے، علم بیان بھی اسے عطا کیا، بولنے کی صلاحیت بھی عطا کی ہے۔ یہ بولنے کی صلاحیت انسان کو عطا ہوئی ہے اس بنا پر کہ انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انسان اور دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جائے۔ یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے زبان دوسرے جانوروں کی بھی ہوتی ہے لیکن بول نہیں سکتے، آنکھیں کان دوسرے جانوروں کی ہے لیکن زبان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان دوسروں سے جدا ہے، حیوانوں سے جدا ہے، جسے رب العزت نے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔
اور اسی طرح فکر بھی عطا کی ہے انسان کو، کسی فکر کے ذریعے سے سوچے اور سمجھے کہ اپنے لیے آئیڈیل کون سی ہستیوں کو قرار دے رہا ہے۔ اگر ہستیوں کو قرار دے رہا ہے تو سمجھ لیجیے اپنی عقل کو، معیار کو سمجھ لیجیے کہ تیرے عقل کا جو معیار ہے وہ بس، اور اگر اپنے سے اعلیٰ کو معیار بنا رہے ہو، افضل کو معیار بنا رہے ہو، پتہ چل جائے گا انسان کی عقل بھی ابھی کامل ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رب العزت نے زندگی کے گزارنے کے طریقے کس طرح سے بتائے ہیں، کون سی زندگی ہے، کس طرح کی زندگی ہے، کون سا ربط ہے، کون سا زندگی کے رموز ہیں، کون سا چل ہے، کون سے چلن ہے، کون سے کردار ہے، کون سا گفتار ہے، کون سے رفتار ہے، جس کے ذریعے سے انسان چلے، اس کو اپنا ماڈل بنائے، رول ماڈل بنائے، نمونہ بنائے، اسوے کامل بنائے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی شخص نیک اعمال انجام دے، یہ فرق نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت، برابر ہے، عمل کے لحاظ سے تمام افراد برابر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ خواتین کے لیے اور مسائل ہیں، مردوں کے لیے اور مسائل ہیں، لیکن دونوں کا معیار ایک ہے، حکم ہے عمل کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ انہی نیک اعمال کے ذریعے سے، انہی نیک اعمال کے ذریعے سے فقط نیک عمل انجام نہیں دینا کہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور صرف ہمارے سارے کام نہیں دے گا، بلکہ شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن بھی ہو۔ تو رب العزت اسے کیا عطا کرے گا؟ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے زندگی عطا کریں گے، زندگی عطا کریں گے، یعنی زندہ تو ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، زندہ تو ہے، عمل انجام دے رہا ہے، پھر اسے زندگی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ رب العزت نے انسان ہمیں تم زندہ تو ہو، لیکن جس طرح کی زندگی میں دینا چاہتا ہوں، اگر اس زندگی کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرو گے، زندہ ہونے کے باوجود بھی بھولتا نظر آؤ گے۔ آقا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان کے نقطہ معیار بتایا رب العزت نے کہ زندہ تو ہو، سانسیں تو لے رہے ہو، لیکن وہ زندگی نہیں جو میں چاہتا ہوں، وَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اسے زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ، جو حیات طیبہ ہے، حیات طیبہ، زندگی پاک زندگی، طیبہ زندگی، حیات طیبہ، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ۔ یہ حیات طیبہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے ہم پھر دوبارہ پوچھیں گے پروردگار یہ حیات طیبہ کس طرح سے حاصل کریں گے؟ تو رب العزت نے پھر ایک اور آیات میں، ایک عظیم آیت میں ارشاد میں علم ترک ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نے غور و فکر نہیں کی، کیا تم نے نہیں دیکھا کیف ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ نے کس طرح سے مثال بیان کی ہے، کس طرح سے کلمۃ طیبہ، کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس طرح سے دی ہے، جس طرح کا شجرۃ طیبہ، جس طرح سے شجرہ طیبہ ہے۔ معلوم ہوا حیات طیبہ اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تک ہم شجرہ طیبہ کے ساتھ متمسک نہ ہوں، شجرہ طیبہ کے ساتھ، یعنی معلوم ہوا کہ حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے شجرہ طیبہ کے پاس جانا پڑے گا۔ شجرہ طیبہ کون؟ اب تو پتہ کرنے پڑے گا کون؟ کائنات میں نگاہ کرے یا تو پھر اللہ سے پوچھے، ہم تو محنت نہیں کرتے نا، جائیں پوچھیں کون شجرہ طیبہ، کون سا شجرہ طیبہ؟
لغت میں جا کے پوچھتے ہیں کہ شجرات مراد کیا ہے، لغت والے بتاتے ہیں شجرات مراد یہ ہے کہ جس کی اصل اور بنیاد ہو، چاہے خاندان میں ہو یا درختوں میں، جن کی جڑیں ہوں اور جن کی فرعیں ہوں، جن کی شاخیں ہوں، اسے کہتے ہیں شجرہ۔ یعنی جس جگہ بھی جہاں بھی جائیں درخت ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں شجرہ، اس کی بنیاد بھی ہے، جڑیں بھی ہیں، اس کی شاخیں بھی ہیں۔ اسی طرح جہاں بھی چلے جائیں نسل ہے، خاندانی سلسلہ ہے، قبیلہ ہے، ان کی جڑیں ہوں اور ان کی شاخیں بھی ہوں، یعنی کہ سلسلہ جد و انساب کے ذریعے سے، آباء و اجداد کے ذریعے سے آگے سلسلہ چلے اور بڑھے، آگے چلے اور بڑھے۔ میں آپ کو ایک عظیم نکتہ لے جانا چاہوں گا۔ تو ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ شجرہ طیبہ سے مراد کیا ہے، کون سے ایسے افراد ہیں جو شجرہ طیبہ پاک و پاکیزہ درخت، پاک و پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، پاک و پاکیزہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کون سے ایسے افراد ہیں جن کو ہم رول ماڈل بنائیں، حیات طیبہ حاصل کریں؟ حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے آخر جانا تو پڑے گا، محنت تو کرنی پڑے گی۔ ہمیں طریقے نہیں ہیں، ہم ناقص العقل ہیں اس لحاظ سے کہ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے اسی کو صرف معلوم ہے، بس وہی زندگی، وہی طور طریقے ہیں، پوچھیں کس سے؟ معلوم نہیں ہو سکتا ہمیں۔ لیکن دیکھیں رب العزت نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو بے عیب و بے رائب ہو، جس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی شجرہ طیبہ کا تعارف کرایا ہے۔ وہ کون سی شجرہ طیبہ؟ وہ کون سی شجرہ طیبہ؟ آپ کے ذہن میں فوراً آیت آ گئی ہوگی کہ شجرہ طیبہ خاندان ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، اور ہم اس خاندان کو ڈھونڈیں، معلوم کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں حاصل ہو حیات طیبہ، ہم اپنی زندگی کے رموز کو جان سکیں، طور طریقے کو جان سکیں کہ شجرہ طیبہ سے مراد کیا ہے، تاکہ ہمیں حیات طیبہ حاصل ہو جائے۔ تو ہمیں عظیم آیت نظر آئے گی، وہ آیت جب چادر سیدہ فاطمہ الزہرا کے نیچے مکمل 5 تن جمع ہو گئے تو رب العزت کے حکم سے جب یہ مکمل 5 تن مکمل ہو گئے، فلما اکتملن جمیعا تحت الکساء جمع ہو گئے، 5 تن مکمل ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے ایک دعا پڑھی، مانگی تھی۔ وہ کون سی دعا تھی؟ اے پروردگار، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامدی، لحمہم لحمی ودمہم دمی، یکلمنی ما یکلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن صادمہم وعدو لمن عاداہم، انہم منی وانا منہم، فاجعل صلوات وبرکات واذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، اولئک اہل بیت خاص، یہ میرے خاص ہیں، محمد میری حمایت کرنے والے ہیں، میری گوشت ہیں، میرا خون ہے، یہ میرے درد مند ہیں، میں ان سے یہ مجھ سے ہیں، ان سے ہر قسم سے ریت کو نجاست دور فرما، اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ بنا جس طرح پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے۔ تو اس وقت رب العزت نے اسی خاندان کے تعارف کے لیے جبرائیل امین کو نازل کیا اور اس آیت کے ساتھ بھیجا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ ہے نا جناب؟ میں خراسی تو نہیں ہو رہی، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صاحبان ایمان ہے تو اس نسل کا، اس شجرے کا تعارف کرایا رب العزت نے۔ ایک خاندان ہے جسے اہل بیت نبوت کہتے ہیں، جسے اہل بیت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔
اسے اہل بیت منجی بشریت کہتے ہیں. کائنات میں سب سے عظیم ہستیوں کا تعارف ہے, کائنات میں تب سے پاک و پاکیزہ ہستیوں کا تعارف, پاک و پاکیزہ ہستیاں جس طرح سے پاک و پاکیزہ ہونے کا حق حاصل ہے, جس طرح حق ہونا چاہیے وہی حق عطا ہوا ہے اسی خاندان کو, جس خاندان کو رب العزت نے برگزیدہ بنایا ہے, پاک و پاکیزہ بنایا ہے, وہ خاندان کے اور خاندان نہیں ہے, وہ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہے, خاندان کے عام خاندان نہیں ہے, وہ علی مرتضیٰ کا گھرانہ ہے, وہ خاندان کے عام خاندان نہیں ہے, وہ خاندان فاطمہ الزہرا کا خاندان. جس طرح شجرہ طیبہ نہ ہو, جس خاندان کے اصل اور بنیاد فاطمہ الزہرا جیسی ہستی, فاطمہ الزہرا جیسی ہستی جن کی بنیاد اور اصل فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے, ام کا معنی اصل اور بنیاد بتایا گیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ پیغمبر کریم نے اس طرح سے گفتگو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان وحی الہی کے ذریعے سے وہ گفتگو کرتے ہی نہیں, گفتگو عام گفتگو نہیں ہوتی, وحی الہی ہوتی ہے, گفتگو کرتے ہیں, ان کا تعارف اور عبادت نہیں ذریعے سے بنایا. تو صاحبان ایمان, اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں صرف اور صرف نیک اعمال انجام نہیں دینے بلکہ ایمان بھی لانا ہے, مومن بھی بننا ہے. مومن بنیں گے تو نیک اعمال کام آئیں گے, اگر مومن نہیں ہے تو نیک اعمال کا بھی فائدہ نہیں ہے. یہ رب العزت نے ایک معیار بتایا ہے, اسی معیار کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو چلا سکتے ہیں, ورنہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی زندگی گزر تو جائے گی لیکن وہ زندگی کسی مقصد والی زندگی نہیں ہوگی. قرآن کے مقصد والی زندگی نہیں ہوگی. قرآن کے حکم کے مطابق اگر مقصد والی زندگی حاصل کرنی ہے نیک اعمال کے ساتھ ایمان والی زندگی نہیں ہونی چاہیے. ایمان ہوگا تو نیک اعمال کام آئیں گے. اور بات ایسے افراد ہیں ایمان ہے لیکن ایک اعمال نہیں ہے, کہتے ہیں ہاں سینہ تان کر بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ایمان لائے ہیں. اب عزت نے ہم یہ توفیق عطا کی ہے, واقعاً پروردگار نے توفیق عطا کی ہے. یہ نیک اعمال جب تک نہیں ہوں گے اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, عمل صالح ایمان کے ساتھ مشروط ہے, شرط لگائی ہے تو اس وقت آپ کو حیات طیبہ حاصل. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اعلیٰ نسب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں, سردار گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں, رئیس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ضروری نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ آج امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. ان کی شہادت کے حوالے سے میں نے کچھ نکات اکٹھے کیے ہیں, لکھے ہیں. انہی میں سے ایک مجھے ان کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے. عبد الملک ابن مروان کے خاندان سے ایک شخص ہے, سعد ابن عبد الملک ہے. البتہ ان کے خاندان کچھ نسلوں سے ہے, کوئی تھوڑا سا فاصلہ ہے, لیکن سعد ابن عبد الملک اس کا نام ہے. وہ مولا کے پاس آتا ہے, رونے شروع کر دیتا ہے جس طرح رقیق القلب عورتیں رونا شروع کرتی ہیں. روتا 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 مولا نے پوچھا کیا وجہ تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیوں نہ رہوں, میرا تعلق بنی امیہ سے ہے جسے اللہ نے قرآن مجید میں شجرہ خبیثہ سے ساتھ تعارف کرایا ہے. میں شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھنے والا بنو امیہ سے ہوں, بنو امیہ سے میرا تعلق, میں کیوں نہ رہوں, میرا عقل صحیح نہیں ہے, عقل بخیر نہیں ہے. مولانا فرماتے ہیں تم سعد نہیں ہو, سعد الخیر ہو. کیا تم نے قرآن مجید میں یہ فرمان نہیں پڑھا؟ رب العزت نے سورہ ابراہیم نے فرمایا فمن تابعنی فانہ منی. حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا ہے
فمن تبعنی فإنہ منی، جو بھی ہماری اتباع کرے گا وہ ہم میں سے ہوگا۔ سعد، تم سعد نہیں ہو بلکہ سعد الخیر ہو، بنو امیہ کے نسل سے تو ہو، لیکن کیونکہ تم ہماری اتباع کرتے ہو، ہماری اطاعت کرتے ہو، لہذا فإنہ منی کے مصداق، فإنہ منی کے مصداق۔ یہ ضروری نہیں ہے، دور دراز کے افراد آتے ہیں، غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کئی ایسے افراد، لیکن جب اہل بیت کے دروازے میں آ جاتے ہیں تو فإنہ منی کے مصداق کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ وہ اتباع کرے، اطاعت کرے، تو معلوم ہوا اطاعت اور اتباع کے بغیر انسان کا کوئی محبت کا جذبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور کہتا رہے کتنے بھی فضائل بیان کرتا رہے، اس کے فضائل میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اسی کشتی کی طرح ہے، تو کشتی کی تعریف کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، لیکن کشتی میں نجات حاصل کرنے کے لیے سوار نہ ہو، اس وقت تک اسے نجات نہیں ملے گی۔ ارے اس فضائل کا کیا فائدہ جن سے ہمیں نجات حاصل نہ ہو، سبھی نجات حاصل نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ الذی بعث محمدا بالحق النبیّا فجعلنی، کہ محمد مصطفیٰ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اس کی حمد ہے کہ جعل محمدًا بالحق النبی، محمد مصطفیٰ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، فجعلنی، پھر مجھے قرار دیا، کس میں سے؟ فَأَكْرَمَهُ بِهِ، انہی میں سے قرار دیا، اور انہی کے شرف کے ذریعے سے ہمیں بھی شرف عطا کیا۔ وَأَنَا شَفْوَةُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، میں اللہ کے مخلوق پر برگزیدہ ہو کر اس دنیا میں آیا ہوں، اور کائنات میں سب سے عظیم اگر ہستی کا پوچھنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف میں ہوں۔ بس شہید ہو، اب آخری جملہ در توجہ کریں گے، بس شہید ہو من اتبعنی، خوش مست اور سعادت مند وہ ہے جو میری اتباع کرے گا، میری اتباع کرے گا۔ احسان ہے رب العزت کا ہم پر کہ کائنات کی عظیم ہستیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن وہ عظیم ہستیاں یہ چاہتی ہیں ہم سے کہ جس طرح سے ہم نے زندگی گزاری ہو، کم از کم اس کا کچھ نہ کچھ خوشبو تو ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ خوشبو تو ہونی چاہیے۔ فالشہید فاتبعنی من اتبعنی، والشقی، اور سخاوت مند کون ہے، بدبخت کون ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ سعادت مندی اسے حاصل ہوتی ہے جسے پروردگار نے سب سے زیادہ مال عطا کیا ہے، جس کو اولاد زیادہ عطا کی ہے، جس کو شہرت زیادہ عطا کی ہے۔ نہیں، سعادت مند اگر پوچھنا چاہتے ہو، کسی سعید کا پوچھنا چاہتے ہو، اگر کسی خوش بخت کا پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ ارے اہل بیت کے پاس آؤ، وہ بتائیں گے آپ کو سعادت مندی کسے کہتے ہیں۔ اگر سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو فاتبعنی، میری اتباع کرو، حق کے امام کی اتباع کرو، حق کے امام کی اتباع کرو، اس وقت حاصل نہیں ہو سکتی سعادت مندی۔ اتباع کرو اپنے وقت کے امام کی۔ فالشقی من عادانی، اور شقاوت مند وہ ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ وخالفنی، اور وہ سعادت مند اسے بھی کہتے ہیں، سخاوت مند اسے بھی کہتے ہیں، بدبخت اسے بھی کہتے ہیں جو ہماری مخالفت کرے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایمان ایمان، آئے میں نے معیار بتا دیا ہے، ایک قرآن کی طرف سے معیار یہ ہے، رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ زندگی کامیاب زندگی، حیات طیبہ والی زندگی وہی ہوگی جس میں عمل صالح اور ایمان ہو، اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں یہ شرف حاصل ہے، رب العزت نے عطا کیا ہے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تمسک شجرہ طیبہ کے ساتھ ہے،
وہ شجرہ طیبہ اہل بیت جیسی شجرہ طیبہ ہے جن کے ساتھ ہم متمسک ہیں اور تمسک حاصل کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم اپنی سعادت و شقاوت کا معیار پرکھتے ہیں۔ اگر ان کی اتباع کریں گے تو ہمیں سعادت حاصل ہوگی، اور اگر ان کی مخالفت کریں گے، اگر ان سے دشمنی کریں گے، من آدانا فالشقی من آدانا وخالفنا، شقی وہ ہے جو ہماری مخالفت کرے اور ہم سے دشمنی کرے۔ تو صاحبان ایمان یہ بھی معیار پتہ چل گیا ہمیں کہ سعادت مند وہ ہے جو اتباع اہل بیت کرے، اور شقاوت مند وہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرے، اور شقاوت مندی اسے بھی کہتے ہیں جو اہل بیت کی مخالفت کرے۔ اہل بیت کہے جو حکم دے، جو اتباع کا حکم دے، جو کسی کام کا حکم دے، کسی امر کا حکم دے، وہ ہمیں من قبول کرنا چاہیے، اپنی طرف سے نہیں بڑھانا چاہیے کہ اہل بیت کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، اس کی مراد کچھ اور ہے نہیں۔ جو واضح طور پر اہل بیت نے حکم دیا ہے اسی طرح سے کام انجام دے، جس طرح سے اہل بیت نے حکم دیا ہے چلو اسی طرح چلنا چاہیے، رک جاؤ رکنا چاہیے، نماز پڑھو پڑھنا چاہیے، جس نماز سے روکا ہے اس نماز سے رکنا چاہیے، جس طرح نماز پڑھی ہے اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے، اور جس طرح سے رموز بتائے ہیں اس کائنات میں چلنے کے لیے اگر چلے تو کائنات میں ہمیں سعادت نصیب ہوگی، اگر اس فرمان کی مخالفت کرتے رہیں گے ہمیں بدبختی نصیب ہوگی۔ سعادت ایسے نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں، تعریف کے محتاج نہیں ہیں اہل بیت چاہتے ہیں میری اتباع کرو، اگر اتباع کریں گے تو سینے سے لگائیں گے۔ مولا امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں ایک شخص بوڑھا شخص آتا ہے، بڑے مجمع میں مولا بھی تشریف فرما ہے، بعض و نصیحت فرما رہی ہے میرے مولا، کسی دوران میں وہ شخص بوڑھا شخص آ جاتا ہے اور سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سلام کرتا ہے، سلام کا جواب لیتا ہے، تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے جواب سلام دیتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے فَدْنُنِي مِنْكَ، اے مولا مجھے اپنے قریب بلائیے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا آ جاؤ میرے پاس، قریب بلایا، میرے مولا نے اپنے ساتھ بٹھایا تو وہ شخص عرض کرتا ہے اللہ انی احبکم ویحب من یحبکم، اے خدا کی قسم اے میرے مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، ان سے بھی محبت کرتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اللہ خدا کی قسم ما احبکم، میں آپ کی محبت نہیں کرتا، ولا احب من یحبکم، میں ان سے بھی محبت نہیں کرتا جن سے آپ کی محبت ہے، اس لیے نہیں کرتا لطمع فی الدنیا، دنیا کی لالچ اور طمع کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ میں اگر آپ سے محبت کرتا ہوں تو خلوص نیت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، کسی دنیاوی طمع اور لالچ کے لیے نہیں کرتا۔ واللہ خدا کی قسم میں بغض رکھتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں عدو آپ کے دشمن سے، وہ ان سے بھی دشمنی رکھتا ہوں جن سے آپ کی دشمنی ہے، ان سے بھی دشمنی رکھتا ہوں جن سے آپ کی بھی دشمنی ہے۔ اللہ ابغض، میں اس لیے بغض اور نفرت نہیں رکھتا اور دشمنی نہیں رکھتا کہ الماتر کا جملہ کسی اور معنی میں یہ نہ سمجھے کہ بات نماز وقت کے لیے ہے۔ میں نے جب اس کی تفصیل پڑھی تو کچھ اور معنی حاصل ہوئے، اس کا معنی ہے میں واتر کے لیے دشمنی نہیں کرتا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے میری دشمنی ایسی نہیں ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں، بلکہ میری دشمنی اس طرح کی دشمنی ہے کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے۔ تو صاحبان ایمان اس نے جب یہ بیان کیا تو کچھ اور جملے تھے، اس نے کہا کیا انی احل حلالا، جس طرح آپ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے میں بھی اسی چیز کو حلال سمجھتا ہوں۔
وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ، میں اسی چیز کو حرام سمجھتا ہوں جو آپ کے نزدیک حرام ہے۔ حرام ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جس نماز کا آپ نے حکم دیا ہے میں اسی طرح پڑھتا ہوں، جس نماز سے آپ نے روکا ہے میں اسی نماز کو نہیں پڑھتا۔ جس کام سے آپ نے حرام قرار دیا ہے، جس کام سے آپ نے روکا ہے میں اس کام سے رک جاتا ہوں۔ تو محبت اور بغض کا ایک تقاضا یہی ہے کہ جس سے اہل بیت محبت کریں ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، اور جن سے اہل بیت بغض اور دشمنی رکھیں ہمیں بھی انہی سے دشمنی رکھنی چاہیے۔ اور یہ بھی محبت کا تقاضا ہے کہ بعض اوقات یہ تبرہ، یہ تولا، اس کے کانسیپٹ چینج ہو جاتے ہیں، ان کے نظریے چینج ہوتے ہیں، کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا دشمن اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے، لیکن تقاضے کی بنا پر کھلا واضح طور پر اہل بیت ان سے دشمنی کا اظہار نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کھلا واضح طور پر کائنات میں سب سے بڑے دشمن اہل بیت کو واضح تبرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تبرہ نہیں کیا۔ اور محبت کے تقاضے میں بھی اتنا نہیں بڑھنا چاہیے کہ جہاں جس جگہ حکم نہیں دیا، حالانکہ محبت ہوتی ہے، تقاضا ہے ولایت کا، اپنی ولایت کے تقاضے کے تحت ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے بے تعریف کے اولا کہ محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں موجزن ہے، اور اسی موجزن اس محبت کی بنا پر ہمارا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم نماز میں علی ولی اللہ پڑھیں۔ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کیونکہ اہل بیت نے نہیں پڑھا، ورنہ تقاضا تو یہی ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور ہم بعض اوقات کھلا بیٹھ کے بڑے بڑے دشمن پر تبرہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کا تقاضا تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو جب میرے مولا آئیں گے اس وقت کیا تقاضے ہوں گے، اس وقت ہمیں اس تقاضوں کا پتہ چلے گا۔ محبت کا تقاضا اسی وقت پتہ چلے گا۔ تقاضے ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہتے رہیں اور محبت کے بے جا اظہار کرتے رہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو صاحبان امان تقاضے ہیں، قرآن کے ذریعے سے بھی اہل بیت کے فرمان تقاضے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ میرا طور اور طریقہ ہے، وَأَنْتَظِرُ أَمْرَكُمْ، میں آپ کے حکم کا منتظر رہتا ہوں اور اسی انتظار میں ہوتا ہوں کہ آپ حکم فرمائیں تاکہ میں اپنے زندگی کو آگے چلاؤں، جہاں آپ روکیں بھی اس انتظار میں ہوتا ہوں وہاں رک جاؤں۔ تقاضۂ محبت یہی ہے کہ ہم مکمل اتباع کریں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ کیا یہ میرا طور طریقہ صحیح ہے؟ فرماتے بہترین طریقہ ہے، تو اس کا کوئی اجر بھی ملے گا مجھے۔ الارجو فی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے بھی کوئی اجر ملے گا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا، فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ طریقہ کار ہے اور تیری زندگی یہی ہے، اور یارے وعلی رسول اللہ وعلی علی ابن ابی طالب وعلی الحسن والحسین وعلی ابن الحسین، اگر تمہارا یہی طریقہ ہے تو قیامت کے دن انہی کے پاس جائے گا جنہیں رب العزت نے کائنات کی عظیم ہستیاں بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء اور زین العباد کے پاس جا کے تیرا وہی مرتبہ ہوگا جس طرح ہمارا مرتبہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے ساتھ وَيَتْلَجُ قَلْبُكَ، وہ تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، وَيَجْرُدُ فُؤَادُكَ، تیرے دل کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ سکون حاصل ہوگا۔ سکون کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اتباع اہل بیت کے ذریعے سے سکون حاصل ہو سکتا ہے، کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک اتباع اہل بیت نہ ہو اس وقت تک دل کو بھی سکون نہیں ملے، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ جب اس نے یہ سنا ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے، اس طرح سے آنسو ٹپک پڑے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر گر زمین پر گر رہے تھے، اور میرے مولا نے اسے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا،
اس نے مولا کا ہاتھ لیا، بوسا دیا اور اپنے جسم کے ساتھ بننے لگا۔ وہ اجازت لے کر خدا کی کہہ کر سلام علیکم کہہ کر چلا گیا۔ تو اس وقت میرے مولا مجمع کی طرف مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کریں گے، مجمع کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، من احب ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی اہل بہشت کو دیکھے، اسے چاہیے اسی بوڑھے کی طرف نگاہ کرے۔ توجہ ہے نا جناب، توجہ نا، فلينظر الى هذا، اسے چاہیے اس شخص کی طرف نگاہ کرے۔ تو معیار یہاں سے معلوم ہو گیا ہمیں کہ ہمیں اتباع اس طرح کرنی چاہیے جس طرح سے اہل بیت نے چاہا ہے، اس طرح سے برات کا اظہار کرنا چاہیے جس طرح اہل بیت نے چاہا ہے، اسی طرح محبت کا بھی اظہار کرنا چاہیے جس طرح اہل بیت چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے اپنے آخری زندگی میں ایک وصیت کی، وہ کون سی وصیت؟ وصیت کی تھی کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے لیے، میری آزاداری کی، میری سوگواری کے لیے میدان مینا میں آزاداری کا اہتمام کرنا اور خواتین کے لیے رقم مخصوص کی تاکہ مینا میں میرے لیے آزاداری قائم کی جائے۔ بلکہ میرے مولا نے اپنی زندگی میں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ سوگواری کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آزاداری مظلوم کربلا کے لیے بھی رقم مخصوص کی تاکہ سوگواری کی جائے، آزاداری کی جائے، ماتمداری کی جائے۔ انہیں معلوم ہوا تقریباً 3 سال کے سن میں میرے مولا واقع کربلا میں موجود رہے، انہوں نے دیکھا، ہمیں معلوم ہے 2.5-3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کس طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کس طرح سے انہوں نے شب عاشور کو گزارا ہے، کیا کیا وصیتیں ہوئی ہیں، کس طرح سے اہل بیت نے روز عاشور گزارا ہے، کس طرح سے میرے جد امجد حسین غریب کربلا میں زندگی گزاری ہے، کس طرح سے میرے مولا آقا نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ ہمارا عام بچہ بھی محسوس کرتا ہے، یہ تو امام تھے، محسوس کرتے رہے، دیکھتے رہے کس طرح سے میرے جد اعلی حسین لاشوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، مصیبتوں کی پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، اس طرح کی مصیبتیں پڑی ہیں میرے مولا و آقا پر، کائنات میں کسی کے اوپر ایسی مصیبتیں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ صبح سے شام تک میرے مولا لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی عون و محمد کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی کہیں علی اکبر کا لاشیں اٹھاتے ہیں، کبھی قاسم کو اٹھاتے ہیں، کبھی علی عباس کے بادوں اٹھاتے ہیں، جناب عباس کے لاشیں کو اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اے میرے مولا، میرے آقا، آپ کو جب زہر دیا گیا تھا، آپ کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا، آئے میرے مولا میدان کربلا میں کس طرح سے سید الشہداء کے لاشیں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں تو صحیح، میدان کربلا میں 3 دن تک کربلا کے صحرا میں سید الشہداء غریب کربلا کا لاشا پڑا رہا، کسی کو جرأت نصیب نہیں ہوئی کہ میرے مولا کو دفن کرے۔ 3 دن تک میرے مولا کو بلا غسل و کفن کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر پڑے رہنے دیا۔ جب وہ ذرا جانے لگے تھے میدان کربلا کی جانب سے، جب ان کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا، لیکن جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کے لاشے پر آتی ہیں، ایک پائن کرتی ہیں، ذرا سنیں گے
سنیں گے، جگر پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کیا بیان کرتی ہیں جناب سیدہ مدینہ کی طرف رک کر کہتی ہیں حاضل حسین بالعرا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء تسقی علیہ الصبا۔ یہ حسین وہی حسین ہے جن کو میری ماں نے چکیاں پیس پر پیس کر کھپانا ہے، یہ وہی حسین ہے اے نانا جن کو کندھوں پر سوار کرا کے مدینہ کی گلیوں میں لے جاتے تھے، یہ وہی حسین ہے جن کو پیار کے ساتھ تعارف کراتے تھے، یہ وہی حسین ہے جن کے لیے خطبے کو روک دیتے تھے، وہی حسین ابھی بے قبلہ کو بلا غسل و کفن کربلا کے صحرا میں پڑا ہے۔ وہی حسین کیا ہے؟ مقطع الاعضاء، حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا چکے ہیں، جس سے ہی ظالم نہیں رہا، مرمل بالدماء، خون میں گلدان ہے، یہی حسین ہے کربلا کے صحرا میں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کربلا کی ریت مولا حسین کی جسم پر پڑ رہی ہے۔ میرے آقا میرے سید و سردار محمد مصطفیٰ دیکھے تو صحیح حسین کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا ہے۔ سب سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا، میرے مولا کے کٹے ہوئے گردن سے آواز آئی، کیا آواز؟ شیعتی ما ان شربتم عذب ما ان فذکرونی، اے شیعہ جب ٹھنڈا پانی پیو مجھ سے غریب پیاسے کو بھی یاد کر لینا۔ کیفا استسقی للطفل بابا یرحمنی، کاش تم لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش دیکھتے میدان کربلا میں روز عاشورا دیکھتے میں نے کس طرح علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا۔ معنت سبت الذی فقبجات غیر جرم قتلونی، میں محمد خدا کا ایسا نواسا ہوں جنہیں بے غیر جرم و خطا کے بغیر شہید کیا گیا۔ آپ ذرا سنو گے کس طرح سے جملے کہا، انا سبت الذی بغیر ظلم قتلونی ظلما سحقونی، میرے جسم پر گھوڑے ڈرائے گئے، وہ بھی جرد الخیر ظلما سحقونی، میرے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ دائیں کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی تھی، میرے مولا کے جسم کو صحیح سالم نہیں رہنے دیا۔ وہی پیغمبر خدا کا نواسا میدان کربلا میں تپتی ہوئی صحرا میں ظلم و جور کے ساتھ شہید کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔